بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 4 کی سب سے اعلیٰ عنوانی بات یہ تھی کہ کسی کو تشبیہ دینے کے لیے علم تشبیہ ضروری ہے. کس کو کہاں کب کیسے کیوں دے رہے ہیں، خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی والا اعتبار. کسی بھی طرح سے مثال نہیں دی جا سکتی. آپ کی ذات اور آپ کی صفات بے مثال ہے. مثال اس کی پیش کی جاتی ہے جس کی مثال رب نے پیدا کیا ہو، اور اللہ سبحانہ نے پیدا ہی نہیں کیا آپ کی مثال. چنانچہ صحابہ کی زبان میں احسن منک لم تر قط عینی، کیا کہنا، آپ اتنے حسین ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اور دوسرے مصرے میں جواب ہے، دیکھتی کیسے میری آنکھیں، اجمل منک لم تلد النساء، جبکہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں تو دیکھتی کیسے. واہ، اللہ پاک بے مثال ذات و صفات کے حامل نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو نیک اور صحیح زندگی نصیب فرمائے. آیت نمبر 4 ہو گیا. 5 دیکھیں. جن کو آپ بیٹا کہہ دیتے ہیں جو حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا، اس کی تردید کی وجہ بھی بتا دی کہ پس منظر یہ تھا کہ عرب والے تو کیا کہہ کے پھر پکارنا. دیکھیے گا وہ اڈاپٹ کیے ہوئے یا متبنہ کیے ہوئے باپ کو بھی ایک میسج ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو ریئل باپ کے نام سے پکارو. ہو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ عدل کی بات ہے بارگاہ خدا میں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیا فرماتے دیکھیں. ای سموہم ادعیاءکم باسمائہم وانسبوہم حین دعائکم وندائکم ایاہ لآبائہم المؤلدین لہم حقیقتاً، جنہوں نے حقیقت میں پیدا کیا، جو ان کے والد ہیں. لا الی الداعی ان علموا آباءہم الاصلیہ النسلیہ. بڑی اہم بات کہہ دی آج. اگر تمہیں معلوم ہو ان کے اصلی باپ اور نسلی باپ معلوم ہو تو ان کو انہی کے نام سے پکارو. اور یہ زیادہ عدل کی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن جو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ تو باپ پکارے جانے ہی کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ مجھے وہ باپ کہے، ہے نہیں. لیکن اس کی توضیح یہ ہو سکتی ہے کہ اس بچے کو اس کے اصلی باپ کا پتہ بتا دو. سمجھ رہے نا، اصلی باپ کا پتہ بتا دو. ہاں، اب ہمارے محاورے میں ہے نا، بڑا ابا چھوٹا ابا یہ سب بولتے ہیں نا. ہاں، بڑے ابا چھوٹے ابا تو با ہی تو بولتے ہیں نا، بڑے چھوٹے الگ بات ہے. تو اصلی باپ کا پتہ بتا دینا چاہیے، چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے. ہاں واہ، یہ نسبت ان کے باپ کی طرف اقسط عند اللہ. غوث کہتے اقوم بین المومنین، اللہ کے نزدیک تو زیادہ ہے ہی اہمیت کی حامل، عدل کی حامل. مومنین کے درمیان بھی بہت ہی ٹھوس بات ہے. شکوہ نہیں کریں گے کون ہے کہ کیا ہے کہ ایسا کیسا کالا جی، ایسا کیسا یہ جی، ایسا کیسا وہ جی. یہ دیکھیں اقوم، غوث کہہ رہے یہ جملہ. وَأَقْرَبَ إِلَى الصِّدْقِ، اور سچائی کے بہت قریب ہے. وَأَبْعَدَ عَنِ الْكِذْبِ، اور جھوٹ کے بہت دور ہے.
اذ کثیرا مشتہر دعی باسم من تبنا ہو، اس لیے کہ بہت سارا ایسا ہوا بھی ہے کہ جو متبنا یعنی اس کے نام کے ساتھ جو پکارا گیا ہے، جس کو اس نے متبنا کیا، یعنی اس باپ کے نام کے ساتھ جو اصلی نہیں ہے، فاراد ان یاخذ منہ المیراث، جب یہ متبنا بچہ ان سے میراث مانگتا ہے تو نہیں دیتا ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے۔ فعلیکم اللہ تنسبوہم الا لآبائہم الحقیقیین، اس لیے اے انسان تم پر لازم ہے کہ اس کے حقیقی باپ ہی کے نام سے پکارو، تاکہ یہ 24 سال کے بعد اگر میراث مانگے کہ میرا حق دو تو تو میرا حائچ نہیں تو حق کہاں سے دوں؟ کیا کہنا۔ اب ایک سوال، اگر ریئل میں حق نہیں، باپ نہیں معلوم ہو، جیسے آپ کرتے ہیں نا آشرم سے یا ہسپتال وغیرہ سے، یتیم خانے سے، ہاں یتیم خانے سے، ہسپتال وغیرہ سے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو ان کے باپ، لِتَنْسَبُوهُمْ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم نسبت کر سکو ان کے باپ کی طرف، تو کیا کرنا؟ تو ایسا کرو، پالو ان کو، لیکن دینی بھائی سمجھ کر پالو۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ واہ واہ واہ، اس پر بہت بڑا تماچا ہے جو بولتے ہیں کیسا خون ہے کہ کس کا خون ہے کہ کس کا یہ ہے کہ، یہ سب جملے سے بہت گریز کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، ہر پیدا ہونے والا اسلامی نیچر پر پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ فَإِخْفَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَأَوْلِيَاؤُكُمْ فِيهِ كَسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ فَخَاطِبُهُمْ مِثْلَ خِطَابِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، واہ کہ دین کے معاملے میں وہ تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، بس دینی بھائی سمجھو، ایسے ہی جیسے عام مومنین کو سمجھتے ہو۔ فخاطبوہم مثل خطاب بعضکم بعضا، تو ان کو بھی خطاب ایسے ہی کرو جیسے بعض کو بعض سے کرتے ہو، اے بھائی صاحب، او بھیا، اے چچا، اے بیٹا، یہ ہے۔ رشتے کا لحاظ دیکھیں آپ، رشتے اسلامی کا۔ فقولو، اے دیکھیں غوث پاک بھی، یا اخی، یا صاحبی، یا ولی، کیا کہنا ہے بھائی، اے بھیا، اے دوست، اے ادھر آؤ، کیا کہنے غوث پاک کے جملے، سبحان اللہ۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور اے ایمان والو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اگر تم نے غلطی سے اپنی زبان سے نکال بھی دی، تو غلطی سے خطا کر گئے، بھول اذا صدرت عنکم حفۃ علی سبیل الخطا والنسیان، چلو جاؤ، جب تم سے صادر ہو جائے غیر ارادی لغزش علی سبیل الخطا والنسیان، خطا اور نسیان کے طریقے پر، سواء کان قبل ورود النہی او بعد ہو، باوجود کہ نہیں پہلے وارد ہو چکی تھی یا نہیں، مگر غیر ارادی طور پر ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واہ کیا اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہاں لیکن گرفت، وَلَكِنْ تُؤَاخِذُونَ فِي مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر جان بوجھ کر کے تمہارا دل مطمئن ہو کر کے اگر ایسا کہہ رہا ہے، هذا قصداً اذ قصدكم به يؤدي الى الافتراء وتضييع حقوق المؤمنین، جان بوجھ کر کے تم نسبت کر رہے ہو تاکہ مومنین کے حق ضائع کیے جا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ اور آخر کی آیت دیکھیے، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خطا اور نسیان کے باب میں رہنے والے کو بخشتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے، توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اچھا ایک مفہوم یہ بھی ہے یہاں پر کہ جان بوجھ کر کے بھی اگر کسی نے نسبت کی ہے اور ابھی زندہ ہے، اگر اس عمدن خطا سے بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پر رب رحم فرمانا، لیکن بخشے گا اس کو جو بھول سے کسی نے کہا ہے۔ واہ واہ واہ، بخشے گا اس کو اگر اس نے توبہ نہیں بھی کیا تو بخش دے گا، بھول سے اگر کیا ہے تو، بھول میں گرفت نہیں۔ لیکن خطا کار کو بھی دیکھیں، اب جان بوجھ کر کے بھی خطا کرنے والے اگر جھکیں گے تو غوث پاک کرے فتابہ، اگر جھکیں گے یاد کرنے کے بعد تو رحیمان، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ واہ واہ۔ اب جو آیت نمبر 6 آ رہی ہے، صدیوں سے، میں سمجھتا ہوں 40 سال سے تو ضرور سنے ہوں گے اس آیت کا مفہوم، بیان ہمیشہ سنے ہوں گے، مگر اس سے پہلے جو غوث پاک تمہید باندھ رہے ہیں وہ دیکھیے، آج کا عنوان ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، ایک آیت کے لیے 14 تمہید، 14 لائن کی تمہید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
فرماتے ہیں ثم اشار سبحانہ الی تادیب کل من الامم مع نبیہ المؤید من عنده سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ اشارہ فرما رہا ہے ان تمام امتی کو ادب دینے کے لیے. دیکھیے گا، جس امتی کا تعلق اپنے اس نبی سے ہے جس نبی کی خاص تائید رب العالمین فرماتا ہے، اور کیسے بے انواع تائیدات، قسم قسم کی تقویتوں سے، والمعجزات الخارقہ للعادات، اور عادت کے خلاف باتوں کو ظاہر کر کے، کبھی تو چاند کو شک کروا کر، کبھی کنکڑی سے کلمہ پڑھا کر، کبھی کہہ دے اگر کہ وہ درخت محمد بلا رہا ہے تو درخت چلائے. امام بوصیری تو بڑا عمدہ ایک شعر کہا ہے، جات لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، کہ آپ کے بلانے پر درخت جو ہے سجدے کی حالت میں آنے لگا، سجدے کی حالت میں دوڑ پڑا. کیا کہنا ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہا کہ میں نے یہ عادت کے خلاف معجزات ان کے اوپر تائید کے باب میں ظاہر فرمائے. المبعوث الیہم، جن کی طرف یہ بھیجے گئے ہیں، لارشادہم وتکمیلہم، ان کو رشد و ہدایت کرنے کے لیے اور ان کو مکمل کرنے کے لیے. وامرہم بحسن الادب معہم، اور وہ اللہ حسن ادب کا حکم دے رہا ہے. والمحافظۃ علی خدمتہم وحرمتہم، واہ واہ واہ، اور ان کی خدمت اور ان کی حرمت کی محافظت کے لیے نبی بھیجے تھے. واہ واہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور فرمایا، خادم القوم سیدہم، قوم کا خادم سردار ہوتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج سردار خادم بنے ہوئے ہیں، سردار خادم بنے ہوئے ہیں. بھائی آپ یہ بتائیے، کیچ کیجئے گا کہ نسب کے معاملے میں زوم کرتے ہیں، نذرانے کے معاملے میں زوم کیجئے نا کہ ہم غیر سید سے نہیں لیں گے، غیر سید سے ہم نذرانہ نہیں لیں گے، مطلب اس کی ذات جو ہے پاؤں میں رکھنے کے قابل ہے لیکن اس کا پیسہ جیب میں. واو، یہ ہے نفسانیت، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خیر، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے قوم کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کی حرمت کا لحاظ کرنا. یہ دیکھیے اب غوث پاک کے جملے، وَكَيْفَ لَا يُحْسِنُونَ الْأَدَبَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، جملہ انبیاء کرام کی بات کر رہے ہیں، اس کو ناموس رسالت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور کس طرح انبیاء اور رسولوں کے ساتھ قوم احسان کا معاملہ یا حسن ادب کا معاملہ نہیں کر سکتی. اذ کل نبی بالنسبت الی امتہ کالاب المشفق العطوف معہم، واو، جبکہ ہر امت کا نبی اپنی امت کے لیے مشفق اور مہربان باپ کی منزل میں ہوتا ہے. مشفق اور مہربان باپ کی منزل میں ہوتا ہے. بل ہوا خیر آبائہم، بلکہ میں کہتا ہوں، غوث کہہ رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں باپ سے بھی بہتر ہوتا ہے. باپ تو ظاہر کو صاف ستھرا کرتا ہے، اگر صرف باپ ہے تو، اب عالم ہے تو اپنی بات ہے، اپنی جگہ پر ہے نہیں، لیکن یہ تو باطن کا تزکیہ کرتے ہیں. واہ واہ. کیوں؟ غوث خود کہہ رہی یرشدہم الی ما هو اصلح لہم، اس لیے کہ یہ اپنوں کی رشد و ہدایت کرتے ہیں، جو رشد و ہدایت اصلح لہم، جو ان کے لیے بہت صالح ہوتی ہے، لہم فی دینہم الذی ہوا حیاتہم الحقیقیہ. ارے واہ، ان کے اس دین کے معاملے میں جو حقیقی حیات ہے ان کے لیے، یعنی کسی بھی قوم کا دین ہی اس کو زندہ رکھتا ہے. یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، جس قوم کا دین اور مذہب مر گیا وہ قوم مر گئی. ایک دم زبردست جملہ ہے یہ کہ فی دینہم الذی ہوا حیاتہم الحقیقیہ، کہ دین کے معاملے میں جو صالح ہے اس کی رشد و ہدایت کرتے ہیں اور وہ دین ان کی حیات حقیقیہ ہے. واہ واہ واہ. فلہم ان یکونوا معہ فی مقام التذلل والانکسار التام والانخفاض المفرط باضعاف ما وجب علیہ من حقوق الوالد النسبی. کیا جملے ہیں. تو اے انسان سن، تم سب پر لازم ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ نہایت ہی ذلیل، انکساری، تواضع کی انتہا کر دو، انتہا کر دو. باضعاف ما وجب علیہم من حقوق الوالد النسبی، کیونکہ والد نسبی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ اپنے ماں باپ کے لیے ذلت کا بازو، یعنی ایک دم بالکل ایسا جھکو کہ معلوم ہو کہ کچھ حیثیت ہی نہیں ہے،
نسبی والد کے لیے جھکنے کا حکم ہے تو غوث کہتے ہیں کہ اس سے ڈبل بِأَضْعَافِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ اس سے ڈبل نبی کے لیے جھکو. آگے دیکھیں اذ آثار تربیت الانبیاء مؤبدۃ مخلدۃ. یا اللہ اس لیے کہ انبیاء کی تربیت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. تو اس کا جملہ سنیں, انبیاء کی تربیت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے جبکہ نسبی والد کی تربیت متناہی ہے اور ختم ہونے والی, ختم ہونے والے متناہی. وَإِن تَرَتَّبَ عَلَى تَعْدِيبِهِمْ وَإِنْخِفَاضِهِمْ مَعَهُمْ مِنَ الْمَصُوبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ فَإِنَّمَا هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى تَرْبِيَّةِ نَبِيِّهِمْ. اور اگر اخروی ثواب کا معاملہ ہو تو یہ تربیت صرف اور صرف ان کے نبی کی تربیت کی طرف لوٹتی ہے. واہ واہ. اب آگے دیکھیے وَلَا شَكَّ أَنَّ نَبِيَّنَا أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَكْمَلُهُمْ فِي التَّرْبِيَّةِ وَالْإِرْشَادِ. کیا مطلب خصوصیت, عمومیت میں خصوصیت کا جو عنوان دیا دیکھیے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی, کیا کہنا, جملہ سنیں آپ, ہمارے نبی کیا پیارا جملہ ہے, افضل الانبیاء ہے واکمل الانبیاء ہے فی التربیت والارشاد. تربیت اور رشد و ہدایت میں اکمل ہے اور افضل ہے. فیکون ابوتہ ایضا اکمل. تو جب نبی سارے نبیوں میں افضل تو آپ کا باپ ہونا بھی اکمل, باپ ہونا بھی اکمل. وَإِشْفَاقُهُ وَمَرَحْمَتُهُ لِأُمَّتِهِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ الْأُمَمِ أَتَمُّ وَأَوْفَرُ. اور آپ کا امت کے باب میں رحم و کرم, شفقت و رافت بھی تمام امتیوں کے مقابلے میں اتم ہے اور اوفر ہے. مطلب اتم مانے زیادہ تام اور اوفر مانے زیادہ وافر کثرت سے. اب سنیے آگے لذالک قال سبحانہ. ایک آیت کے لیے اتنی تمہید ہے, کیا کہنا ہے, ایمان میں جلا مل جاتا ہے. اوفو. صحیح, جو حق نبوت ادا کرے اسی کو ولایت بولتے ہیں. صحیح بولے, ہاں حق نبوت ادا کرے. ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پڑھے تھے نا یہ جملہ, ہاں ہمیشہ سنتے ہیں. لیکن آج اتنی عظمتوں کے باب میں جو یہ آیت کی تفسیر ہوئی ہے جیلانی, واہ, کہنا پڑ رہا جیلانی شیئن للہ. واہ واہ واہ. ہاں المدد باذن اللہ, باذن اللہ, باذن اللہ, سبحان اللہ. فرماتے النبی, اب نبی سنیے, ای ھذا النبی المؤید المبعوث الی کافۃ الامم. وہ چیدہ چیدہ منتخب سلیکٹڈ نبی اپنے اپنے کے لیے آئے. لیکن یہاں سنو, سارے انبیاء کرام فضیلت کا باب لے کر کھڑے ہیں اور ان کی امتیاں بھی کھڑی ہیں. یہ نبی ان کے نبی کے بھی نبی ہیں, ان امتیوں کے بھی نبی ہیں. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک جملہ محبت سے بول رہا ہوں, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک خوش ہوں گے, خوش ہوں گے کہ کیونکہ وہ یہی تو چاہتے ہیں. ارے جب جبرائیل بے نفس ہو کر خدا کے رسول کی رضا چاہیں, سمجھ رہے نا, تو خوش ہوں گے. دیگر انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں. یہ شرف بہت اعلیٰ. ہاں, کیونکہ قرآن پاک نے خود کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے انبیاء کرام کی جماعت, تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے, ان کی حمایت نصرت کرو گے. سبوں نے کہا اقررنا. تو گویا نبی ہونے کی حیثیت تو ہے ہی اپنی امت کے لیے, لیکن سید الانبیاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے سارے انبیاء کرام حضور کی امتی ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ, خوش ہو رہے ہوں گے. اللہ سب نبیوں کا صدقہ نصیب فرما. تو یہ نبی جن کی تائید کی گئی ہے اور جو تمام امتوں کی طرف بھیجے گئے ہیں, المتمم لمکارم الاخلاق, جو تمام اخلاق کے حسن کی تمامیت کے لیے تشریف لائے ہیں. وہ محاسن الشیم, ساری خصلتوں کا حسن کھولنے کے لیے آئے ہیں. المکمل لمعالم الدین و مراسم المعرفت والیقین,
اور معرفت اور یقین کی تمام نشانات کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں، واضح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سنو، یہ نبی وہ ہے اولا بالمومنین، مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ 3 معنی کرتا ہوں میں، دیکھیے، مومنوں سے ان کی، پہلے غوث پاک کیا کہہ رہے، احق لہم ان یرجحوا جانبہ علی نفوسہم، یہ نبی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، النبی اولا کا ترجمہ کر رہے، اے احق، اولا کا مطلب احق، زیادہ حق اس نبی کو ہے کہ اے انسان، تم اس نبی کو اپنی جانوں پر ترجیح دو، اپنی جانوں پر ترجیح دو، اپنے لیے جو کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ کرو نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، ایک نیا معنی، احق کو زیادہ حقدار ہے۔ وَيَخْتَارُوا غِبْتَهُ، اور ان پر ناز کرو، غوث کا جملہ ہے یہ، غبت، رش کرو کہ مجھے ملا ہے۔ کیسے نہ کرے، نبی رش کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ہائے ہائے، تو غوث کہہ رہے رش کرو۔ واہ واہ، من انفسہم، لوگوں، ایمان والو، ان کی جانوں سے زیادہ حقدار نبی ہیں۔ ایمان، اذ نسبت تربیتہ الی اجسادہم کنسبت تربیت الاب المشفق المحافظ ابنہ عن جمیع ما لا یعنیہ المراقب لہ فی جمیع احوالہ لیوصلہ الی الحیاۃ الابدیہ والبقاء الازلیۃ السرمدیہ ونسبت تربیت نفوسہم المدبرہ لابدانہم وان کانت ہی ایضا بتوفیق اللہ باقدار انما ہی مقصورۃ علی حفظ اجسامہم لئلا تنہدم وتنخرم ولا تزول عنہا الحیاۃ المستعارہ وشتان ما بین النسبتین۔ خیر، اس پوری عبارت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جانوں سے زیادہ نبی مستحق ہے۔ جان کے لیے آپ کیوں کرتے ہو، کیوں محنت کرتے ہو، کیوں مشقت کرتے ہو؟ تاکہ جان خطرے میں نہ جائے، جان ہلاک نہ ہو۔ دھیان دیجیے، جان خطرے میں نہ ہو، جان ہلاک نہ ہو، جان زائل نہ ہو، یہ ہے، منہدم نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب۔ اور قرآن نے کہا ہے ان سے زیادہ کیئرفل رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جان کے لیے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، نقطہ دیکھیے گا، وہ سب سے زیادہ نبی کے لیے کرنا ہے، اور اب کرتے ہو یہ طے ہے، اپنی انتھک کوشش جان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، اور وہ فرض بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ اب یہی جملہ کہہ رہا ہوں، تو اس سے زیادہ یہی ہوگا کہ جان کے لیے جو جو کرتے ہو کرو، اور جان سے اوپر ایمان ہی ہو سکتا ہے، جان سے اوپر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان کے لیے محنت مشقت کرو، یہ نبی جان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ جانے، دیکھیے، جانے جانا ہے تو دیکھیے گا، یہ جانے جانا ہے، تمام جانوں کی جان ہے، گویا تیرے وجود کی، تیری ہستی کی سب سے اصلی پونجی یہ نبی ہے۔ ان کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو ایک لفظ میں رسپیکٹ کرو، احترام کرو، عزت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان سے زیادہ ہے، اور جان کے لیے تو تم کھاتے ہو اچھا اچھا، جان کے لیے تم کھاتے ہو اچھا اچھا، جان کے لیے تم پہنتے ہو اچھا اچھا، اور قرآن نے جان سے زیادہ کہا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم میٹھا بنا کے دیں گے، یہ بنا، یہ تو جان کے لیے کر رہے ہیں، اور قرآن نے جان سے زیادہ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رب بھی چاہتا ہے ایسی حرمت بیان کرو جس میں تجھے تکلیف بھی نہ ہو۔ جان کے لیے محنت کرنے میں تجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں حبیب کے لیے محنت کرنے میں تکلیف بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہا میں نے جان سے زیادہ کرو، اور جان سے زیادہ بس یہی چاہتا ہوں کہ تعریف کرو، بس تعریف کرو، کیا کہنا ہے، احترام کرو، کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نئی توضیح ملی یار آج، ہے نا، نئی توضیح ملی اس کی۔ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے۔ کھانے پینے سے اے ایمان والے اپنی جان کی حفاظت کرو، لیکن سنو، جان کے بعد اگر کسی کی حفاظت کرنے کا آپشن کرنا ہے، ملنا ہے، تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ اب اس کو 2 لفظ میں کہیے کہ جان کی حفاظت سے بھی زیادہ حقدار نبی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہوگا حضرت اس کا، جو دیکھیے بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر یہ بیان کر کے چھوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ جان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، نبی کی نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں کہ
جب بنسبت فضیلت ہوتی ہے، نسبت دوسرے کی طرف، جیسے کہ آپ ان سے افضل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ بھی افضل ہیں اور آپ ان سے زیادہ افضل ہیں، تو فضیلت دونوں میں کامن ہے، آپ میں زیادہ ہے، الگ نہیں ہے آپ، یہ ہے اصل، صحیح ہے کہ نہیں؟ الگ نہیں ہے آپ، فضیلت ہے۔ تو حضور کو کیا کہا گیا؟ یہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ حقدار ہے، یعنی اے ایمان والے، اے امتی، تم جہاں تک ہو سکے کرو، پھر میں ہوں نا۔ کچھ سمجھے جملہ آپ؟ ہاں، یہ ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو نا وہ کرو، بیٹھے مت رہو۔ ڈیپینڈنٹ بھی دیکھیے گا، نہیں بیٹھے نہیں کہا ہے، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں بیٹھے نہیں، تم اپنے حساب سے کرو، جب تمہارا کرنا ختم ہو جائے گا نا تو میرا آغاز ہوگا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ سب طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، عیسیٰ اگر دوا نہ کرے تو اسی لیے صحابہ کرام اور دیگر تمام کو، حضرت طبرانی کا غالباً ایک واقعہ ہے، بھوک لگی تھی ان کو، صحابی نہیں ہے، بھوک لگی تھی، ضد کر لیے آپ اپنے مہمانوں کو بھوکا رکھیں گے، تو قبر سے روٹی آئی تھی، سبحان اللہ۔ یہ تو خیر یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ تو جنتی کھانا بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ہے، نہیں تو یہ جان سے زیادہ قریب میں ایسا نہ سمجھیں کہ امتی الگ ہے، نہیں، اے امتیو جو کرنا ہے کرو، لیکن نبی سے اٹریکشن قائم رہنا، جب تم تھک جاؤ تو پھر میں ہوں، ابھی بھی میں ہی ہوں، ابھی بھی میں ہی ہوں، کرتے رہو کرتے رہو، تمہاری جانوں سے زیادہ پوزیشن مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ ایک مفہوم یہ، اور عمومی مفہوم کیا تھا؟ نبی جانوں سے زیادہ، اچھا اسی میں لا دیتا ہوں، عمومی مفہوم بیان نہیں کرتا ہوں، خالص قادری مفہوم ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ نبی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی مومن جو اپنا حق اپنی جان پر رکھتا ہے اس سے زیادہ نبی کا حق ہے۔ اسی لیے نبی اگر کسی کو کہہ دیتے تھے کہ اس کو یہ کر دو وہ کر دو، ایک دم واجب العمل ہے وہ، ایک مفہوم یہ، اور جان سے زیادہ، تو اب آپ سے سوال ہوگا کتنا زیادہ؟ سے زیادہ تو کہہ دیا، لیکن زیادتی کی نہیں بتایا۔ ارے باپ رے باپ، اس میں ذرا نقطہ دیکھیے آپ، سبحان اللہ۔ نبی، اب میں کہوں میں آپ سے قریب ہوں، اتنا اگلی کہہ دو تو سوال آٹومیٹک ہوتا نا، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ اگر نہیں، لیکن یہاں جان سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ کتنا قریب ہے۔ واہ واہ، اب سمجھ میں دیکھیے گا آیا۔ انڈیا والو، جان ہے تیرے اندر، تیری جان زیادہ قریب نہیں ہے، میں تجھ سے قریب ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے حاضر و ناظر کا بھی عقیدہ ملتا ہے کہ ہر مومن کی جان جب تک ظاہری طور پر اس کے ساتھ ہے، وہ اپنی جان کو زیادہ قریب سمجھے، اس سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قریب سمجھے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بے اہل المدینۃ من انفسہم نہیں کہا، بے اہل الکعبہ من انفسہم نہیں کہا، بے اہل جوارہ من انفسہم نہیں کہا کہ آپ کے جوار میں رہنے والے، ہاں مومنین سے معلوم یہ ہوا پوری دنیا کے مومنین جن کے پاس جان ہے وہ سب پر لازم ہے کہ نبی کو اپنے جان سے زیادہ قریب اور حاضر جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے حاضر و ناظر کا بھی کانسیپٹ۔ اب یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ جو بھی ترجمہ کرنا آپ ہی بتا دیجئے۔ لفظی ترجمہ اولا ولیون سے ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے، غلط تو مانا ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی مانا لیں گے مزیدار ہی مانا ہوگا۔ ولی سے مانا لیں گے تو ولی کا مانا مددگار بھی ہے، قریب بھی ہے، دوست بھی ہے، سب میں رسپیکٹ ہے، سب میں احترام کے پہلو ہے۔ نبی بہت بڑے مددگار ہیں مومنوں کے، یہ بھی مانا صحیح ہے۔ نبی بہت بڑے حمایتی ہیں مومنوں کے، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سب سے لاسٹ عقیدہ جو دے رہا ہوں کہ ایمان والے ہی کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اپنے نبی کو حاضر جانے۔ جو کوئی بھی نبی کے حاضر و ناظر پر انگشت نمائی کرے اور یہ کہے کہ انڈیا سے ہم نہیں پکار سکتے، اس کے پاس جان نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک نے نبی کے گستاخ کو کیوں کہا میرے حبیب یہ آپ کی نہیں سن سکتے،
جبکہ زندہ ہے، ابو جہل زندہ، عتبہ شیبہ زندہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ جان والے زندہ ہوتے ہیں، اور جان سے زیادہ قریب سمجھنا نبی کے لیے ضروری ہے، نبی کو ضروری ہے حیات، ہاں واہ واہ تبھی زندہ ہے، کیونکہ جان سے قریب ہے۔ بھائی کوئی چیز قریب ہی نہ ہو، اب جیسے یہ موبائل ہو ہی نہیں اور میں کہوں ان سے قریب ہوں، ارے سے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہو، تو جان سے زیادہ قریب ہے تو جان ہونا، اور جان ہونے کے لیے نبی ہونا، اور نبی کا جو عقیدہ رکھے گا وہی جان والا ہے، ورنہ وہ مردہ۔ عقیدہ واضح ہو گیا کہ چلتے پھرتے انسان کو اللہ پاک کیوں مردہ کہہ رہا ہے، اور بوٹی بوٹی جن کی ہو گئی اللہ پاک ان کو زندہ کیوں کہہ رہا۔ جواب ملا کیونکہ ان لوگوں نے جان سے زیادہ قریب نبی کو مانا ہے، جانے جانا، سبحان اللہ، اس لیے ان کو زندہ کہا گیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ قریب بمانا حاضر ناظر نہیں مانتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ آگے حضور کی بیویوں پر انشاءاللہ کل بحث کروں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جان جان، شان ایمان، جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بد عقیدگی سے، بد عملی، بد کرداری سے محفوظ فرمائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جملہ صحابہ، تابعین، اہل بیت اکرام، تمام سلاسل حقہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، جملہ اولیاء ہند، خصوصاً اولیاء حیدرآباد کے صدق و طفیل میں ہم سب کی صبح و شام زندگی میں روشنی عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ایمان پر استقامت، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔